أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کھانا کھاتے وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے تو کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ کہا گیا ہے۔ اب کھانا کھاتے وقت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب آدمی لقمہ ہاتھ سے لے کر منہ میں رکھے، اس کو کھانا کھاتے وقت کہا گیا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی سلام کرے گا تو یہ آدمی جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ منہ میں لقمہ ہے۔ تو اس طریقے سے کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی سلام کرے، جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا نافرمان بیوی کو بھی مہر دینا واجب ہے؟ تو مہر تو جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دینا ہے۔ شریعت کے اندر مہر ادھار بھی دینے کی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے مہر نقد دینے کی کوشش کی جائے۔ ادھار دے لیے زندگی گزر رہی ہے، ایسا آ جاتا ہے حال کہ بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے یا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد بیوی کو لا کر مرد کے میت کے پاس بٹھا کر ظلمن مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مہر معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ تو جواب یہ ہے کہ نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، یہ دوسری بات ہے۔ بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہے، چاہے وہ نافرمان ہو یا فرما بردار ہو۔ نافرمانی کی وجہ سے مہر ساقط نہیں ہوتا شریعت میں، تو اس کا بہت لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، لیکن نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وسوسہ لانا اور ایک وسوسہ آ جانا۔ اس میں دوسری چیز معاف ہے۔ وسوسے خود آتے ہیں تو شریعت اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتی۔ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، انسان چاہ کر پیدا نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ چیز شریعت کے اندر معاف ہے۔ اگر کسی کی نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں تو کتابوں میں بہت سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وظیفہ ہے، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے ہر فرض نماز کے بعد استغفار 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو وسوسے اس کے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ تو اس پر عمل کیا جائے، اس سے انشاءاللہ وسوسے ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ عمل کیا ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو نہ چھوڑا ہو، جیسا کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اور اسی طریقے سے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے،
کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صرف شرعی عذر کی بنا پر اس کو چھوڑتے تھے. اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا تو بندہ گنہگار ہوگا. اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکثر عمل کرتے تھے، اور کبھی کبھی شرعی عذر کے بھی چھوڑتے تھے اور بغیر عذر کے بھی اس سنت کو چھوڑ دیتے تھے. جیسا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے، عشاء کے پہلے کی 4 سنت ہے، غیر مؤکدہ ہے. اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکثر عمل کرتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، تو اس کو غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. مستحب یہ ہے کہ وہ چیز ہے جس کو کرنے پر ثواب ملے گا، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اس کو جو ہے مستحب کہا جاتا ہے. یہ تینوں جو ہے چیزوں میں فرق ہے. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب دل بیمار ہونے کی چھوٹی علامت کیا ہے؟ یعنی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا دل بیمار ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. گناہ کرتے کرتے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، روحانیت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا، اور اچھی کوئی بات دل میں نہیں اترتی. تو یہ علامتیں ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں. جب کسی بندے کو ایسا محسوس ہو کہ عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا پھر جو ہے کوئی اچھی بات دل میں نہیں اتر رہی ہے، تو سمجھیں کہ ہمارا دل بیمار ہے. اس کا علاج کریں. اس کا علاج کیا ہے کہ خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں، پکی سچی توبہ کریں، انشاءاللہ دل کو روحانیت پہنچے گی. اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کو کوئی سامان دلوا کر دکاندار سے کمیشن لینا چاہے تو یہ عمل کیا جائز ہے؟ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، مثال کے اعتبار سے کوئی کارپینٹر ہے اور کوئی جو ہے آدمی اپنا گھر بنانا چاہے، اب اس کو جو لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، پلیوڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی آدمی کیا کر رہا ہے، ایک آدمی کو بیچ میں لے کر جا رہا ہے. یہ آدمی جو بیچ میں آ رہا ہے، یہ آدمی اس آدمی کو، گھر بنانے والے کو اپنے ساتھ بلا کر ایک دکان پر جاتا ہے، جا کر اسے سامان وغیرہ دلواتا ہے. اس پر دکان والے سے کمیشن لیتا ہے، تو یہ لینا کیسا ہے؟ یہ پوچھنے کا مطلب ہے ان کا. تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دلوانے والا امانت داری کے ساتھ دلوائے اور اچھی چیز دلوائے، اور اس پر وہ آدمی محنت کرے، وقت بھی دے، اور سفر بھی کرے، یا پھر گاؤں میں ہی پھرے. تو اس حالت میں وہ اس آدمی کو دکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مسجد کے فنڈ سے بچا ہوا پیسہ فکس ڈپوزٹ کر دیا گیا، اب اس سے سود کی رقم مل رہی ہے، تو اس سود کے رقم کو کہاں خرچ کیا جائے؟ یہ سوال ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ہر حال میں فکس ڈپازٹ کرنے سے بچنا ہے، چاہے وہ اپنا پرسنل ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ہو، کسی مسجد کا ہو، کسی ٹرسٹ کا ہو. فکس ڈپازٹ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اگر کر دیا، اب سود کا پیسہ آ رہا ہے، تو سود کے پیسے کو مسجد کی ضروریات میں نہ لگائے، بلکہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کیا کر دے، غریبوں میں بانٹ دے، یا غریبوں کی ان پیسوں سے مدد کرے. اس طریقے سے کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب وضو یا غسل کرنے سے یا داڑھی میں کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال جو ٹوٹ کر گر جاتے ہیں
ان بالوں کو کیا کریں؟ تو داڑھی کے بال چونکہ بہت ہی عظمت والے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب داڑھی کے بالوں میں سے کوئی بال ٹوٹ کر گر جائے وضو کرنے کی وجہ سے، غسل کرنے کی وجہ سے یا کنگھی کرنے کی وجہ سے، تو ان بالوں کو لے کر کسی صاف جگہ میں دفن کر دیں، گندی جگہ میں یا کچرے وغیرہ میں نہ ڈالے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پراپرٹی ڈیلنگ میں دونوں پارٹیوں سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ کوئی بندہ پراپرٹی ڈیلنگ کرتا ہے، وہ آدمی دونوں طرف سے کام کر رہا ہے، یعنی دونوں پارٹیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دونوں پارٹیوں کے کاغذات وغیرہ بنا کر دونوں پارٹیوں سے بات وغیرہ کر کے کام کرتا ہے، تو دونوں پارٹیوں سے آدمی کمیشن لے سکتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی بندہ ایک ہی پارٹی کے طرف جو ہے آ کر بروکرنگ کرتا ہے اور صرف اپنی پارٹی کا ہی وہ کاغذات وغیرہ درست کراتا ہے، تو اپنے ہی پارٹی سے کمیشن لے سکتا ہے، دوسری پارٹی سے لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں امانت داری کا، سچائی کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر پراپرٹی ڈیلنگ میں بہت ساری جو ہے جو بروکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ وغیرہ بول کر پراپرٹی بیچنے کی یا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جھوٹ وغیرہ بولنا اسلام کے اندر اچھی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ میں شمار ہو جائے گا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نکاح پڑھا کر پیسہ لینا کیسا ہے؟ نکاح پڑھا کر پیسہ لینا کیسا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے قاضی وہ اپنی فیس لیتا ہے، اور ایک ہے جو قاری ہوتا ہے یعنی نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ نکاح صرف نکاح پڑھانے کے لیے ہی آتا ہے، وہ قاضی نہیں ہے، نکاح پڑھانے کے لیے صرف آتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں اس میں آتی ہیں، قاضی ہے وہ اپنی فیس لے سکتا ہے، کوئی اس میں جو ہے مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس میں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ فارم فل اپ کرنا، اگر کچھ کمی پیشی ہو تو اس کو جو ہے اس کی نشاندہی کرنا، مستقل جو ہے اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے محنت کا پیسہ لے رہا ہے، فیس لے رہا ہے، تو قاضی کی یہاں کوئی جو ہے بات نہیں ہے۔ لیکن جو صرف نکاح پڑھاتا ہے اس کا مسئلہ آتا ہے، تو کیا صرف نکاح پڑھا کر پیسہ لے سکتے ہیں، ہدیہ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی جو ہے اچھا کام ہے۔ پہلے زمانے میں متقدمین اس کو جو ہے ناجائز کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن اب متاخرین اس پر جائز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے کوئی بندہ نکاح پڑھا کر پیسہ لینا چاہے یا کوئی ہدیہ قاری کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور قاری بھی اس پیسے کو لے سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ماں یا بہن کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے۔ اگر کہیں بہن کو یا پھر اپنی ماں کو یا اپنی بچی جس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، بالغ ہو چکی ہے، ایسی بچی کو بوسہ دینے سے دل کے اندر خواہش ابھرتی ہے، بالکل اپنی ماں کو، بہن کو، بڑی بچی کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ شریعت ہماری احتیاط پر عمل کراتی ہے مسلمانوں کو کہ بھئی اس سے اگر تم بوسہ دو گے ہو سکتا ہے شہوت ابھر آئے، تمہارے دل دماغ میں گندے خیالات آئیں، یا تمہارے دل دماغ میں خیالات نہیں آتے لیکن جس کو بوسہ تم دے رہے ہیں اس کے دل میں گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں، تو اس لیے کیا کرو، احتیاط سے زندگی گزارو۔ جب
بچی بڑی ہو جائے یا بہن بڑی ہو جائے یا ماں کو بوسہ دینے کا ارادہ ہو تو اپنے ارادے کو کیا کرو، ملتوی کرو اور صرف جو ہے محبت سے بات کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا ادب کرو، ان کا پورا لحاظ رکھو، اس پر اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی بیمار آدمی کو خون دینا کیسا ہے، جس کو انگریزی میں بلڈ ڈونیشن کہا جاتا ہے؟ تو اس میں کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، فوراً ہم ہمارا خون نکالیں گے اور فوراً بیمار کے بدن میں چڑھا دیں گے فلٹر وغیرہ کر کے، جائز ہے، کوئی جو ہے مذائقے والی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے بلڈ بینک کو، تو یہاں شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس کی اجازت نہیں ہے، خون جو ہے بلڈ بینک کو دینا جائز نہیں ہے۔ کسی بیمار کو دے سکتے ہیں، فوراً ہمارے بدن سے نکالا، فوراً بیمار کے بدن میں چڑھا دیا، اس کی اجازت ہے، بلڈ بینک کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل نبیوں پر بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں، تو کیا ہم ان فلموں کو دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ شیطان بہکاتا ہے انسان کو کہ بھئی نبیوں کی جو ہے زندگی اس میں بتائی جا رہی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، فلم میں دکھایا جاتا ہے، ان کا دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے میوزک وغیرہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے نبیوں کی تاریخ دکھانے میں، نبیوں کی زندگی دکھانے میں کوئی آدمی جو ہے غلو بھی کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ان فلموں کو دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی بندہ حلال جانوروں کا دودھ آپس میں ملا کر بیچنا چاہے تو حکم کیا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف گائے کا اور ایک طرف بھینس کا اور ایک طرف بکری کا، اس طریقے سے حلال جانور ہیں، سب کا دودھ ہم پی سکتے ہیں، تو ان جانوروں کا دودھ تھوڑا تھوڑا ملا کر کوئی آدمی بیچنا چاہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ بھئی دھوکہ ہے۔ ہاں جائز اس وقت ہوگا جبکہ دودھ لینے والا گاہک ڈیری پر آئے اور اس سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی ہمارا دودھ صرف بھینس کا یا گائے کا یا بکری بھیڑ وغیرہ کا نہیں ہے، سب کا آپس میں مکس ہے۔ اگر وہ آدمی اس کے بعد لے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ یا پھر ایسا کرے کہ کوئی پیپر وغیرہ کاغذ پر لکھ کر، کوئی بینر وغیرہ بنا کر اس کو جو ہے لٹکا دے کہ ہمارے یہاں بکری کا، گائے کا، بھینس کا، بھیڑ کا، ان حلال جانوروں کا دودھ سب کا ملا کر ہم بیچتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ خریدنے آ جائے تو اس وقت کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، آخری سوال ہے، 15واں سوال ہے کہ مفتی صاحب حکومت کی طرف سے چھوٹے بچوں کو اسکول میں انڈا، آٹا، دودھ وغیرہ دیا جاتا ہے، وہ چیزیں گھر کے دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ آج کے کچھ مسائل تھے جن کے مختصر میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں جوابات دیے ہیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔